طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا، ایسے الفاظ سے طلاق کا حکم۔ میرے شوہر نے مجھے کہا ہمارے درمیان طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا، یہ انہوں نے دوسری یا تیسری بار کہا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے طلاق تو واقع نہیں ہو جاتی۔ امت اللہ صاحبہ اتر پردیش سے۔ لیکن اس میں دونوں احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا کا مطلب یہ ہو کہ میں طلاق دے چکا ہوں، شوہر کی یہ نیت ہو، تو ایسی صورت میں تو طلاق واقع ہو جائے گی، ایک دفعہ کہے تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر اسی کو بار بار دہرایا ہے تو بھی ایک ہی ہوگی، لیکن اگر دوسری طلاق کی نیت سے کہے تو دو ہوگی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اب تو طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا، یعنی اب تو طلاق ہی دینی پڑے گی تمہیں، اور تو اب یعنی تم نے باتیں اس قسم کی ہیں کہ اب تو ہمارے درمیان طلاق ہی ہوگی۔ تو اگر شوہر کی یہ نیت تھی تو پھر طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دھمکی دے رہا ہے کہ اب تو یعنی اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا ہمارے پاس۔ تو شوہر سے نیت پوچھی جائے گی، اگر وہ یہ کہتے ہیں میری طلاق کی دینے کی نیت نہیں تھی، نہ میری یہ نیت تھی کہ میں طلاق کی خبر دے رہا ہوں، تو پھر تو طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر شوہر کہتے ہیں ہاں بھائی طلاق کے علاوہ کچھ نہیں بچا کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہو گئی ہے، تو جو شوہر جو بات کرے گا اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ بظاہر ان الفاظ سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے نا وہ یہی ہے کہ یعنی شوہر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب گویا ہمیں طلاق ہی، مجھے طلاق دینی چاہیے تمہیں، تم باتیں اس طرح کی کر رہی ہو یا ایسے کام کر رہی ہو کہ طلاق کے علاوہ اب کچھ بچتا نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہمیں طلاق ہی، ہمیں علیحدگی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ نیت تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جادو کی حالت میں گناہ کیا تو کیا سزا ہوگی؟ جادو کی حالت میں آپ سے جو گناہ ہوا ہے کیا اس پر بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے؟ نیز اگر کوئی جادو کی وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں پڑ گیا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ جادو کی وجہ سے گناہ کیا کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ یعنی کسی پر جادو کرنے کے لیے کوئی گناہ کا کام کرنا تاکہ جادو کا اس پہ اثر ہو، تو جادو تو ویسے ہی ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت سخت سزا اسلام میں، اس کی وجہ سے کوئی جرم کرنا تو یہ اور بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا مطلب محترم کے کلام کا یہ ہو سکتا ہے، نام بھی نہیں لکھا انہوں نے کہ کون پوچھ رہا ہے یہ، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پہ جادو ہوا ہے اور اس جادو کی کنڈیشن میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ تو دیکھیں اگر کسی پہ جادو ہوا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا اور اس پاگل پنے میں اس نے گناہ کیے ہیں، تو ظاہر ہے عقل جب کام نہ کرے تو پھر انسان کسی عمل کا مکلف نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر اس کی کھوپڑی کام کر رہی تھی اور وہ صحیح طرح سے اپنے ہوش و حواس میں تھا تو اگر وہ گناہ کرے گا تو اس پہ اس کو سزا ملے گی۔ سوتیلے بھائیوں کا وراثت میں حصہ ہوگا۔ اگر دو سگے بہن بھائی ہوں اور ان میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو جائے اور بھائی کی شادی نہ ہوئی ہو تو کیا اس کی پراپرٹی میں دوسرے سوتیلے بھائی بہنوں کا حصہ ہوگا جو 4-5 ہیں؟ قرۃ العین ملیشیا سے۔ دیکھیں سگے بہن بھائی ہیں اور بھائی کا انا للہ ہو گیا، بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کے بچے بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کی پراپرٹی میں جو بہن ہے نا، ہاں اس کی پراپرٹی میں اگر اس کے والد صاحب حیات ہیں، جن کا انتقال ہوا ہے نا، اس کے والد اگر حیات ہیں تو سگی بہن کو جو حصہ ملے گا اس کے بعد سارا چلا جائے گا ابا اماں میں، اور اگر والد حیات نہیں ہے تو پھر سوتیلے بھائی سے مراد یہ جو باپ شریک بھائی ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں ماں شریک بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا دونوں کا۔ تو ایسی صورت میں اب چونکہ ہمیں آپ نے صرف بہت کم ڈیٹیل بتائی ہے وارثوں کی، تو یہ اس کا 100% جواب اس وقت دیا جا سکتا ہے جب آپ مرنے والے کی پوری ڈیٹیل لکھ کے بھیجیں۔ یعنی بعض صورتوں میں سوتیلے بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی صورت میں ہے یا نہیں ہے یہ سارے وارثوں کی جب تک ڈیٹیل نہیں آئے گی، میت کے ابا زندہ ہیں، میت کی اماں، میت کے دادا، یا شادی تو ہوئی نہیں مرنے والے کی، تو وہ تو اولاد کا تو امکان نہیں ہے، تو ابا دادا کے بارے میں، اور پھر سوتیلے سے آپ کی مراد کیا ہے، باپ شریک بھائی یا ماں شریک بھائی، تو یہ پوری ڈیٹیل لکھ کے دیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ پورا جواب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض کنڈیشن میں بہرحال سوتیلے بھائی بہنوں کا حصہ ہوتا ہے۔